توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 کعبہ، نمبر 4 اور قرآن۔ اب دیکھو جامعیت کے لحاظ سے اور اکملیت کے لحاظ سے یہ چاروں شعائر، ان کی ذرا اہمیت اور مقام دیکھو کیا ہے۔ توحید، ہم جس کو اپنا رب کہتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارا رب رب العالمین ہے۔ جامعیت دیکھو ذرا، اکملیت دیکھو، ہمارا رب ایک ضلع کا رب نہیں ہے، ہمارا رب ایک ملک کا رب نہیں ہے، ہمارا رب ایک صوبے کا رب نہیں ہے، ہمارا رب ایک ملک کا رب نہیں ہے، ہمارا رب ایک علاقے اور خطے کا رب نہیں ہے، بلکہ ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح جس کو ہم رسول مانتے ہیں، وہ ایسا رسول ہے رحمت للعالمین ہے۔ وہ کسی ایک ملک کا نبی نہیں، ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک خطے کا نبی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارا تیسرا اہم شعار کعبہ ہے، اور ہمارا کعبہ وہ ہے جس کو ہم قبلۃ العالمین کہتے ہیں، سارے جہانوں کا، عالموں کا وہ قبلہ ہے۔ اور چوتھا شاعر ہے قرآن، ہدی للعالمین۔ مولا نے اس کو بھی ہدایت بنا کے بھیجا ہے، تو سارے عالموں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا۔ ہمارا خدا سارے جہانوں کا خدا، ہمارا رسول سارے جہانوں کا رسول، ہمارا قبلہ سارے عالموں کا قبلہ، ہمارا قرآن سارے عالموں اور جہانوں کے لیے قرآن کو بنا کے بھیجا گیا ہدایت کے لیے۔ یہ 4 شاعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ میرا خیال مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے آپ کو ختم نبوت سمجھانی ہے، اور اس پر تفصیلی جو بحث اور گفتگو ہوگی وہ آئندہ آنے والے جمعوں میں ہوگی۔ پھر برکت کے لیے دوہرا دیں، ہمارا رب رب العالمین۔ کیا بھائی ہمارے خدا کے بعد کوئی ذلی بروزی خدا ہے؟ ہمارے رسول کے بعد کوئی ذلی بروزی رسول ہے؟ کیا ہمارے کعبہ کے بعد، ہمارے قبلے کے بعد کوئی ذلی بروزی قبلہ کعبہ ہے؟ کیا ہمارے قرآن کے بعد کوئی ذلی بروزی تشریح غیر تشریح امتی غیر امتی قرآن ہے؟ اگر ہمارے خدا کے بعد کوئی ذلی بروزی خدا نہیں، اگر ہمارے رسول کے بعد کوئی ذلی رسول نہیں، اگر ہمارے کعبہ کے بعد کوئی ذلی کعبہ نہیں، اگر ہمارے قرآن کے بعد کوئی ذلی قرآن نہیں، تو خدا کی قسم میرے محبوب کے بعد کسی قسم کا ذلی بروزی تشریح غیر تشریح امتی غیر امتی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا میرے بھائیوں سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ قرآن کی 2 صفتیں ہیں جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں۔ ایک تو قرآن غیر متبدل ہے، اور دوسرا قرآن محفوظ ہے۔ غیر متبدل سے مراد ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور محفوظ ہے کہ پروردگار عالم نے خود وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محبوب اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ۔ اب جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے، صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک کے لیے، یہ ہدایت کا خزانہ قیامت تک کے لیے۔ میرے بھائیوں سیدھی بات ہے، قرآن ختم نبوت کا فیصلہ کرتا ہے، یہ خاتم الکتاب ہے کہ اگر قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں تو میرے محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں۔
میرے محبوب کے بعد رسول اور پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مولا نے جو نبوت کا سلسلہ جاری کیا، آدم سے جاری کیا اور محبوب پر ختم کیا، کیا اس کو ختم کر دینا یہ قانون فطرت کے منافی نہیں؟ یہی بات میں نے کی تھی نا۔ منطقی سوال اٹھتا ہے کہ ہدایت کی اب بھی ضرورت، رہنمائی کی اب بھی ضرورت، تو پروردگار عالم نے جو نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع کیا وہ محبوب کی ذات پر کیوں ختم کیا؟ وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ عقل یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقیدہ ختم نبوت کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، غور کریں، فکر کریں، تو معلوم یہ ہوگا، ثابت یہ ہوگا کہ جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا نبوت کا، اللہ نے اس کو اپنے محبوب پر جو ختم کیا ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ خلاف فطرت نہیں ہے، خلاف قانون نہیں ہے، فطرت کے قانون کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو کپڑے پہنائے، بچہ سال کا ہو گیا، کیا پہلے دن والے کپڑے بچے کو پورے آئیں گے؟ اب ذرا بلند آواز سے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری بات کو آپ نے سمجھ لیا۔ آج چونکہ بنیادی بات تھی نا، آپ نے پہلے دن بچے کو جو کپڑے پہنائے، بچہ سال کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم۔ بچہ 2 سال کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم۔ بچہ 5 سال کا ہو گیا، پہلے کپڑے پورے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ جسم بڑھ رہا ہے، کپڑے نہیں چھوٹے ہو رہے، جسم بڑھ رہا ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم، منسوخ، کل عدم، ضائع۔ بچہ 15 برس کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم۔ بچہ 20 سال کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم۔ بچہ 25 برس کا ہو گیا، پہلے کپڑے ختم۔ بچہ وہی پہلے دن والا 30 سال کا گبرو جوان بن گیا۔ اب جو اس کو آپ نے کپڑے پہنائے، اب وہ ہو گیا 40 سال کا، اب ہو گیا 50 سال کا، اب وہ ہو گیا 60 سال کا۔ بولو ایمان سے، انصاف سے کہو کہ وہ 30 سال والا لباس باقی زندگی کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جسم نے جتنا بڑھنا تھا 25 یا 30 سال کی عمر تک جسم بڑھتا ہے، اس کے بعد جسم ڈھلتا ہے، یہ حد ہے۔ تو 25 اور 30 سال حد عمر ہے بڑھنے کی جسم کی، تو 25 سال میں جو لباس اس کو پہنا دیا، اب اس کے بعد اس کے جسم کا زوال ہے، جسم بڑھے گا نہیں، جتنا بڑھنا تھا وہ جسم بڑھ چکا۔ اب جو کپڑا اس کو پہنائیں گے، اب جو لباس اس کو پہنائیں گے، وہ اس کو باقی ساری زندگی کام آ سکتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، نبی آتے رہے، شریعتیں آتی رہیں، پیغام آتے رہے، ہدایت آتی رہی، تعلیم آتی رہی، شریعت آتی رہی، جسم بڑھتا رہا، ضرورت بڑھتی رہی، وہ کل عدم ہوتے رہے، یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب اللہ پاک پروردگار عالم نے دامن قدرت میں ہدایت کا جتنا خزانہ تھا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اب وہ ساری زندگی وہی، اب وہ قیامت تک کے لیے وہ ہدایت وہی کام آئے۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اب ہر نبی جو آیا اللہ کا بھیجا ہوا، انگریز کا بھیجا ہوا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا جو نبی آیا اس نے نبوت کا اعلان کیا
قوم دو حصوں میں بٹ جاتی تھی، قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، کچھ ایمان لے آتے تھے اور کچھ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب محبوب آیا تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کہ اے میرے بندو اب تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے، اب ایک پر ایمان لے آؤ، اب تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں، اسی کے غلام بن جاؤ، اسی کے امتی بن جاؤ، اسی کے در پہ آ جاؤ، اسی کا کلمہ اختیار کر لو۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے ختم نبوت کو انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ سلسلہ وار ہر جمعے ختم نبوت پر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔